شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاگ پیس ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج آپ کے سامنے ہم خلاصہ تراویح میں 22ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے 22ویں پارے کا خلاصہ اور اس کا اجمالی تذکرہ کیا تھا، اور آج کے درس میں ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے 22ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 22ویں پارے کا آغاز سورہ احزاب کی آخری جو رکوع ہیں ان سے ہوتا ہے، یعنی سورہ احزاب کا بقیہ حصہ 22ویں پارے کی ابتدا میں ہے۔ تو اس کی سورہ احزاب کی ایک آیت مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت اطہار کی شان کو بیان فرمایا، اور علماء اکرام اسی کو آیت تطہیر کہتے ہیں۔ کسی نے بڑا خوب کہا ہے کہ خود خدائے پاک جن کی پاکی کا کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اہل بیت اطہار کی طہارت کو، ان کی پاکیزگی کو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بیان فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ سوائے اس کے نہیں کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے اللہ تبارک و تعالی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مومنین اور مومنات کی مشترکہ صفات کو بیان فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنین اور مومنات کی مشترکہ صفات ذکر کی ہیں کہ وہ اطاعت شیار ہیں، وہ صداقت شیار ہیں، پیکرے صبر و رضا ہیں، ان کے دل اللہ کے حضور عجز و تواضع کے خوگر ہیں، وہ صدقات دینے والے، روزہ رکھنے والے، اپنی حیا اور عزت کی حفاظت کرنے والے، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور اجر عظیم کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں ایک بات کا حکم ارشاد فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ نہ کسی مرد مومن اور نہ کسی مومن عورت کے لیے جائز ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا فیصلہ فرما دیں تو ان کے لیے اپنے اس کام میں کوئی اختیار ہو۔ یعنی یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جس فیصلے میں، جس کام میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی بھی شخص اپنی عقل کا استعمال نہیں کر سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے آگے سر جھکانا چاہیے، اپنا سر تسلیم خم کرنا چاہیے، زبانیں بند کرنی چاہیے، اور اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا چاہیے کہ رب کریم کا حکم ہے۔ اسی بات کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص وصف آخری نبی ہونا
بیان کیا گیا جس کا ہم اجمالی تذکرہ اپنے کل کے درس میں بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد اس سورہ احزاب کے اختتام پر، اس کے یعنی آخری رکوع میں اور اس سے پہلے والے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے پردے کا حکم دیا ہے، اور آخر میں اہل ایمان کے لیے حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور کھری بات کرو۔ تو اس پر یہ سورت کا اختتام ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 9 میں اور آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دشمنان رسول کے لیے عبرتناک عذاب کی وعید بیان کی ہے، اور پھر اس کی آیت نمبر 10 کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے وہ نبی جن کی آواز بہت خوبصورت تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے، زبور شریف پڑھا کرتے تھے، تو اس وقت پرندے آپ کی اس آواز کے ساتھ اتنا مسحور کن آواز تھی کہ ہر کوئی کچن چلا آتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو معجزہ یہ عطا فرمایا کہ آپ کو پرندوں کی بولیاں سمجھ میں آتی تھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پرندے آپ کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، اور پھر آپ کی قدرت میں پہاڑ دیے گئے تھے، یعنی آپ اگر کسی پہاڑ کے بارے میں پہاڑ کو کہتے کہ راستہ دے دے، تو پہاڑ آپ کی بات مانتا تھا، راستہ دے دیتا تھا آپ کو، تو پہاڑ پر بھی آپ کا تصرف کر دیا گیا تھا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے لوہے کو نرم کر دیا گیا، یعنی لوہا آپ کے ہاتھ میں آتا تھا، اور ہاتھ میں آتے ہی لوہا پگھل جاتا تھا، اور آپ اس کو کسی بھی صورت میں ڈھال کر، کسی بھی طریقے سے آپ اس کو ڈھال کر اس میں زرہیں بناتے تھے، یا کوئی بھی چیز آپ بنا سکتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک کامل معجزہ عطا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اسی کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی حکم، ان کا بھی واقعہ ہے، اور ان کے حوالے سے بھی تذکرہ ہے۔ ان کے معجزات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا، اور جنات کو ان کے تابع کیا، انسانوں کو بھی ان کے تابع کیا۔ جنات آپ کے حکم سے بڑے بڑے محل بناتے تھے، بڑے بڑے قلعے بناتے تھے، ٹاور بناتے تھے، مجسمے بناتے تھے، اور پھر جنات ہی آپ کے حکم سے بڑے بڑے چولہے بنا کر ان کے اوپر دیگیں بناتے تھے اور ان کو پکاتے تھے۔ ان ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے آل داؤد کے لیے یہ حکم دیا، اور یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اے آل داؤد، یہ جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں اس پر میرا شکر ادا کرو، اور بہت ہی کم لوگ جو ہیں وہ شکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ یاسین کا جو حصہ 22ویں پارے کے اندر موجود ہے، اس کی ابتدا میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یاسین کا لفظ استعمال کیا، یاسین فرمایا۔ تو مفسرین کرام نے یہاں سے یاسین سے مراد یہ لیا ہے کہ یاسین سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی قسم کھائی، یاسین والقرآن الحکیم، کہ یاسین اور قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ مجنون نہیں ہیں۔ جو کافروں نے آپ کے لیے طرح طرح کے القابات کہہ کر آپ کو تکلیف دی ہے، وہ آپ میں نہیں پائی جاتی۔ گویا اس کی ابتدا نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے اور حضور علیہ السلام کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کی، اور اپنی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بات کی ہے۔ سورہ فاطر اس کے بعد سورہ فاطر اس میں 22ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ سورہ فاطر میں ایک آیت مبارکہ ہے جو اس کی تقریباً دوسری یا تیسری آیت مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کسی پر اپنے رحمت کے فیضان کو اگر کھول دے تو کس کی مجال کے اسے روک دے، اور جس کے لیے وہ روک دے تو کس کی مجال کے اس فیضان کو عام کرے۔ تو اس بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ساتھ ساتھ تمام انسانوں کو اس بات کی طرف حکم دیا اور اس بات کی توجہ دلائی کہ کہیں یہ دنیا کی لذتوں میں گرفتار ہو کر اور دنیا کی لذتوں کے اندر شامل ہو کر اور ان لذتوں کے اندر محو ہو کر کھو کر کہیں آخرت کو نہ بھول جائیں، اور اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس سے بچو اور اسے اپنا دشمن نہ بناؤ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 18 میں
ایک بات کا ذکر کیا جو کہ آج کل لوگ ایک دوسرے کے لیے کہتے ہیں، جب کسی بات کا تذکرہ کیا جائے، کسی بات کو بیان کیا جائے تو دوسرے لوگ ان کے لیے یہ بات کہا کرتے ہیں کہ جناب ہم قیامت کے دن ہم دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کہ کوئی بھی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی جس نے جو عمل کیا ہے وہ اپنے عمل کا خمیازہ بھگتے گا، جس نے بھی جو کام کیا وہ اپنے عمل کا جواب دہ ہے، اور اپنے عمل کے بارے میں وہ کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ میں کروں اور میرے کسی اور سے پوچھا جائے، نہیں، جس نے جو عمل کیا ہے وہ اپنے عمل کا خود جواب دے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں تزکیہ نفس کی بات کی کہ انسان جس طرح اپنی ظاہر کی صفائی کا، ظاہر کی پاکیزگی کا، ظاہر کی طہارت کا لحاظ رکھتا ہے، اسی طرح باطنی طہارت کا بھی لحاظ رکھے، اسی طرح اپنے باطن کو بھی صاف ستھرا کر لے۔ پھر اس کے بعد اس سورت کی 41ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے مرکز سے ہٹنے نہیں دیتا، اور اگر وہ اپنے مرکز سے ہٹ جائیں، یعنی زمین و آسمان کو جو ایک جگہ پر قائم کیا ہوا ہے، تو فرمایا اگر وہ اپنے مرکز پر جم جائیں، مرکز سے ہٹ جائیں، تو پھر کون ہے جو ان کو اپنی جگہ پر لا کر قائم کر لے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت کے اختتام پر ان لوگوں کے حوالے سے مذمت بیان فرمائی ہے کہ جو بدعمالیوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جو غلط بات کرتے ہیں اور غلط طریقے سے اپنی بات کو بیان کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے گرفت فرمایا، اور آخر میں اس بات پر اختتام کیا کہ پس جب ان کا وقت آ جائے گا تو اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ لے گا۔ آج جس کی زبان ہے وہ کہتا ہے کہ وہاں کی وہاں دیکھی جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں کیا دیکھی جائے گی؟ اللہ کی بارگاہ میں کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں دیکھ سکے؟ لوگ کہتے ہیں وہاں کی وہاں دیکھی جائے گی، کیا دیکھ لیں گے؟ معزز ناظرین، ہم کیا دیکھ سکتے ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں ہم کہیں کہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، ہم یہ دیکھ لیں گے، وہ دیکھ لیں گے؟ بالکل نہیں۔ ہم عاجز ہیں، ہم محتاج ہیں، ذرا ذرا سی چیز کے محتاج ہیں۔ آج اگر ہماری ٹانگیں نہ ہوں تو ہم تو چل کر واش روم تک بھی نہیں جا سکتے، اگر ہاتھ نہ ہوں تو ہم طہارت حاصل نہیں کر سکتے، اگر ہمارے دانت نہ ہوں تو ہم کچھ چیز چبا کر اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان تو بہت ہی زیادہ محتاج ہے اور بہت ہی عاجز ہے، اور اس عاجز بندے کی زبان سے یہ جملے نکلنا کہ ہم وہاں کی وہاں دیکھی جائے گی، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہم سب کے لیے ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ یاسین میں ابتدائی آیات نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تسلی دی، اور وہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے یاسین کا لفظ استعمال کیا، اور مفسرین کرام نے اس کے حوالے سے لکھا کہ یاسین سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور والقرآن الحکیم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھائی اور ارشاد فرمایا انک لمن المرسلین، کہ ضرور آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ایک بستی کا ذکر کیا جس کا نام انطاکیہ بیان کیا جاتا ہے۔ ان کی طرف رسول بھیجے اللہ تبارک تعالیٰ اس بستی والوں کی طرف، ان رسولوں نے ان کی تکذیب کی اور ان کی آمد پر بدفعلی نکالی، اور انہیں سنگسار کرنے کا انہیں دھمکی دی کہ ہم آپ کو سنگسار کریں گے۔ تو انبیاء کرام نے ان پر حجتیں قائم کر دیں کہ ہمارا کام تھا آپ تک بات پہنچانا، وہ بات ہم پہنچا چکے۔ اور پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور آ کر اس نے کہا کہ ان کی پیروی کرو، یہ تم سے کسی اجر اور انعام کے طلبگار نہیں ہیں، یہ تمہیں صرف رب کی طرف بلاتے ہیں اور دین کی طرف بلاتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ 22ویں پارے کا میں نے آپ کے سامنے منتخب آیات کی تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کی سینوں کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے منور روشن فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔